لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، آپ حضرات ماشاءاللہ مغرب کی نماز سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، اور اس محفل میں جس محفل کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہے، یقینی بات ہے کہ ایسی محفلیں بہت کم بندوں کو میسر آتی ہیں، اور ان میں شرکت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے کہ یہ اپنا ہم نے وقت نکالا اور اللہ کے گھر میں آئے۔ آپ کے سامنے 10 بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا ان کو دیکھ لیں۔ یہ قرآن کریم کے حافظ بنے ہیں، قرآن کریم ناظرہ انہوں نے مکمل کیا ہے۔ ان کی خوشی میں ہم بھی شریک ہیں، قرآن کی نسبت ہے، اور اتنی بات حضرات سارے سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی محفل ہو، قرآن کریم کی تکمیل ہو، قرآن پاک کا ختم ہو، جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو وہاں ان لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے جی؟ مولانا بار بار آنے میں کوئی جو آؤں بھی ہونی چاہیے، تسی بالکل ہی آؤں نہیں کر دے ہو، خفا تے نہیں ہو جی؟ بولنے نہیں ہو بھائی، خفا تے نہیں ہو؟ گل میرے حال سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ؟ تو پھر سمجھ آ رہی ہے تو پھر اس سے ضروری ہے نا گل سمجھ آوے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، ایک بندہ اچھا کام کرے تے اساں دیکھ کے تے بندے کیا کرنا چاہیے، کیا آخنا چاہیے؟ بولو ماشاءاللہ۔ تسی کچھ ماشاءاللہ اگر اسی گل صحیح کر رہے ہیں، تساں سمجھ آ رہی ہے تو تسی ماشاءاللہ آکسو، سبحان اللہ آکسو، تے ماں بھی سمجھ آسی کہ میری گل انہاں سمجھ آ گئی ہے، تو ماں اللہ پاک پھر گل اللہ آپ ذہن وچ پاسی کہ اے سمجھ آئیے تے اگلی بھی نہ سمجھا دو۔ اس واسطے کر کے مہمان تساں پتہ ہے بہت دوروں آ رہے ہیں، کہ تسی اگر بالکل آکھو جی اسی سکتا تاری ہویا پیا، تو اس طرح نہیں گل ہے، تو انہاں کولوں کچھ سننا ہے تو تاں ہی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اگلا لوگ پچھوں جواب ہوئے، نہیں تو یہ جڑے ساڈے بڈیرے ساڈی عمرہ دے بیٹھے نے انہاں کولوں پوچھ کے ہون تے وہ دور نہیں رہا نا۔ اس دور وچ یہ ہوندا ہے بزرگوں تے سچ دسیو کہ گھر بہندے ہوندے ہیں نا ذمہ دار راتی ویلے، تے پھر آتے ہوندے آؤ پوتریو تے پترو آؤ کہانی سناواں نے، انجیا کہ نہیں؟ ادڑا پائیا اتے تے تلے
نال آتے ہوں دے پترو کا جو کو ہاں ہوں کرو نا ماں پتہ لگے تو ہاں کچھ گل سمجھ آ رہی ہے. یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا جی؟ ہونے والی گل تو نہیں. یہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے؟ ہوندا ہے نا جی. تو پھر اساں بھی کچھ تاں پتہ لگ سی نا کہ ساڈی گل تساں کچھ سمجھ آ رہی ہے. تو یہ محفل کیوں سجی ہے؟ قرآن پاک 10 بچیاں نے پڑھیا ہے. قرآن پاک 4 نے زبانی یاد کیتا ہے، دل دے اندر محفوظ کیتا ہے، اور باقی 6 بچیاں نے قرآن پاک دا ناظرہ یعنی قرآن پاک نہ پہلا حق جو ہے وہ ادا کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہاں خوشی نصیب فرمائی ہے، انہاں دے ماں باپ خوشی نصیب فرمائی ہے، اساتذہ خوشی نصیب فرمائی ہے، اور انہاں دا پڑھنا اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے کہ پورے علاقے تے اللہ رب العزت کیا رحمتاں نازل ہوندیاں نے جس علاقے دے اندر قرآن پاک پڑھیا جانا ہو. تو تسی اس گل تے خوش ہو نا کہ قرآن پاک تہاڈی مسجد دے اندر مدرسے دے اندر پڑھیا جا رہا پڑھایا جا رہا ہے جی؟ خوش ہو نا؟ بولو. میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ اکثر یہ گل فرماندے ہوندے ہیں کہ بھائی دیکھو مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، کوئی قرآن پڑھانے والا ہے، کوئی خرچ کرنے والا ہے، اور کوئی ایجا بھی ہے وے کہ جڑا ہاتھ نال کام کرنے والا ہے، کوئی ایجا بھی ہے وے کہ جڑا یہ کام تے نہیں کر سکتا، بچہ نہیں بھیج رہا، نہیں بھیج سکتا، آپ آ کے پڑھا نہیں رہا، نہیں اسا موقع ملیا، پیسہ لانے دی بھی اس کے اندر قدرت نہیں ہے وے، ہاتھ نال کام کرنے دی بھی مسجد دے اندر مدرسے دے اندر اس کو طاقت نہیں ہے، نہیں کر سکتا، کچھ مجبوریاں نے، لیکن یہ ہے کہ باہر پڑھنے والیاں دیکھ کے باہر آندا ہے، نمازاں آندا ہے، دیکھ کے خوش ہوندا ہے، دیکھ کے بولو خوش ہوندا ہے. اور 10 بچے اللہ اکبر جنہاں قرآن پڑھے ہے. کیڑا قرآن، کیڑی کتاب جڑی کس نازل فرمائی؟ بولو کس نازل فرمائی ہے؟ رب ذوالجلال نے نازل فرمائی ہے. اللہ پاک اس کا آپ تعارف کرانا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور کسی بھی کتاب نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کوئی عام کتاب نہیں، کسی انسان دی، کسی مخلوق دی نہیں، بلکہ کتاب کس کی طرفوں آئی ہے؟ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رب العالمین کون ہے؟ ساری کائنات پالنے والا. آپ سنو رب العالمین دا معنی کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں دا مالک اور اللہ ہے جڑا ساری کائنات دا پالنے والا. سب پالنے والا کون ہے؟ انساناں پالنے والا کون؟ جانورانوں پالنے والا کون؟ کیڑیاں مکوڑیاں پالنے والا کون؟ دریا دے اندر مچھلیاں نو روزی دینے والا کون؟ بول چلو بھائی رب العالمین. رب العالمین اے دسو کہ نبیاں نو روزی دینے والا کون؟ انہاں نو پالنے والا کون؟ اللہ دے ولی جڑے ہیں انہاں نو پالنے والا کون؟ فرمایا وہ ساری کائنات نو پالنے والی ذات ہے جس دی کتاب تے اس نے نازل فرمائی ہے. نازل فرمان تو بعد آپ سنے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دنیا والوں مت خیال کرو کہ میں نے کتاب نازل کر کے جس طرح تورات نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام تے، انجیل نازل کی تھی عیسیٰ علیہ السلام تے، زبور نازل کی تھی داؤد علیہ السلام تے، جس طرح وہ کتاباں بھی میں نے نازل کی تھی نازل کر کے میں نے نبیاں دے حوالے کر دیتیاں، امتاں دے حوالے کر دیتیاں، ذمہ داری انہاں دی حفاظت دی نہیں لئی، ضائع ہو گیا. ایک کتاب اتنی عظیم کتاب ہے کہ نازل میں نے آپ کر کے تے حفاظت دی ذمہ داری بھی. بولو اس کی حفاظت کون کر رہے؟ بولو کون کر رہے؟ اللہ دا پیرا اس ہوتے آپ اللہ پاک نے پیرا اپنا لا چھوڑے ہے. کوئی اس کے اندر کمی کیا زیادتی کرنے دی طاقت
اللہ دے پیریاں کوئی تروڑ نہیں سکنا. گل پکی ہے کہ نہیں جی؟ یہ تو گل سیدھی جی گل، کوئی اختلافی گل. اللہ دے پیریاں توڑ اللہ پاک پیرا دے رہے ہے. کوئی زبر زیر کوئی اگے پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی نقطہ اتنے تھلے نہیں کر سکتا. کتوں ہو سکتا ہے کہ 10 پارے اگے پیچھے کر چھوڑے؟ ایک ادوں ہو سکتا ہے کہ 40 ہومن تے 30 رہ جاون. ایک ادوں ہو سکتا ہے کہ 70 گز دا ہوے تے ہن کٹ رہ جاوے. اس واسطے کر کے جڑا بندہ اے نظریہ رکھدا ہے کہ قرآن کم کر دیتا گیا، اس کے اندر کمی کر دیتی گئی ہے، وہ قرآن پاک دے اوتے بھی اعتراض کر رہے. رب ذوالجلال دی ذات بھی کمزور سمجھ رہے ہیں. رب نے نازل فرمایا تو حفاظت بھی جی کیا کر رہے ہیں؟ کنیوں کر رہے ہیں بھائی، کنیوں کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے. دیکھیں اے چھوٹے چھوٹے بچے نے نا، اب دیکھو اے رمضان آسی یا ہون بھی کوئی بندہ آ کے ہوئے حافظ صاحب علی تک تو نہ بالغ نہیں ہویا ہے، اٹھ ذرا کھڑا ہو. تو نے آخنا ہے کہ میں قرآن یاد کر لے ہے. رب ذوالجلال آتا ہے حفاظت میں کر رہا نا، میں نے اس سے سینے دے اندر جمع کیتا ہے. یہ قرآن اندر الماری بچ پڑھیا اسی تو اسا مسلح تے کھڑا کر بسم اللہ پڑھ کے بنداس تک پڑھ دے سی. حفاظت ہو رہی ہے نا، اللہ سینے دے اندر محفوظ کر رہا ہے. میرے بھائیو دنیا تے اور بھی کتاباں جس طرح میں نے ذکر کیتا ہے کہ آسمانی آئین رب نے نازل کیتا، لیکن تورات دا عالم کوئی نہیں، حافظ کوئی نہیں، انجیل دا حافظ کوئی نہیں. تورات ساری دی ساری 1.5 سپارے دے برابر نہیں بن دی. انجیلاں 4 جڑیاں انہاں نے بنائیاں نے بائبل دے نام تے، وہ 10.5 سپاریاں دے برابر نہیں بننیاں. لیکن انہاں دا کوئی پوپ پادری بھی انہاں دا حافظ نہیں. ساڑھے قرآن پاک جس کی حفاظت اللہ پاک آپ کر رہے ہیں. اس وقت دنیا تے ایک محتاط اندازے دے مطابق جو سرکاری رپورٹ ہے تقریباً 2 کروڑ دے برابر دنیا تے حافظ بچے اور بچیاں موجود ہیں. قرآن دی حفاظت اللہ کر رہا ہے. مولانا نعیم صاحب فرما رہے ہیں کہ آج دی تاریخ دا نال جس طرح اساں اللہ نے خوشی دیتی ہے، نال نال یہ ہے کہ میرے اتنے مسجد دی خدمت ہے، مسجد دی خدمت یہ اللہ کروانا، یہ اللہ کروانا ہے. فرما رہے ہیں کہ میرے 27 سال ہو گئے. 4 حافظ دے تواڈے سامنے بیٹھے پے نے. پہلے کتنے پڑھیا ہو سی؟ ناظرہ قرآن کتنے نے پڑھیا ہو سی؟ قاعدہ کتنے نے پڑھیا ہو سی؟ کتنے تساں دے عقیدے ٹھیک ہوئے ہو سن؟ کتنے تساں دیاں نمازاں ٹھیک ہوئی ہو سن؟ دیکھو یہ خدمت ہے، قرآن دین دی حفاظت کروا رہے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ یہ مسجد دی خدمت امام لوگ تے سمجھیں نا امام دا کی کم کے وجہ کیڑا زور لگنا ہے قتل نہیں ہونا ہے. لیکن اتنی بڑی ذمہ داری ہے نا، اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو اتنا بڑا مقام بھی ہے. اللہ نے بہت بڑا مقام بھی عطا فرمایا ہے. قرآن دے نال لا چھوڑے ہے. جس کو قرآن دی حفاظت اللہ چاہ کے نہیں وہ چیز بڑی عزت علی تے عظمت علی بن جاتی ہے. تساں ایک واقعہ سنیا ہو سی، ایک ذہن وچ گل آ گئی ہے. ایک واقعہ سنیا ہو سی نے کہ اللہ نے کعبہ دی حفاظت کروائی ہے کس کو؟ جی کیا چڑی آکھو بابیر کوئی سوچنے لگ پہ سن بچی ہو کی شے ہونی کی شے چڑیاں کولوں. ابابیل دا مانا نا وہ گروہاں دے اندر آئیاں چڑیاں گروہاں دے اندر. اساں سمجھنے ہیں یہ ابابیل جی کالی جی ہونی ہے، یہ نہیں وہ چڑی چلو یہی پرندہ صحیح لیکن چڑی سمجھو. تے خانہ کعبہ دی حفاظت اللہ نے کروائی کس کو؟ بولو. انہاں دی چال بھی نا اللہ ماں اتنی پسند آئی نا کہ پوری انہاں دے مطلب اس قرآن دے اندر انہاں دا تذکرہ کر چھوڑیا. چڑیاں کو مروایا کساں؟ ابرا تے اس بادشاہ دا نام آیا نا کساں؟ ہاتھی نکا ہوندا ہے کہ چڑی نکی ہوندی؟ جی اب چڑیاں اتنی طاقت انہاں دے او جس طرح مولوی صاحب فرما رہے ہیں نا مولانا خالد صاحب کی شیطان نہ مارنا چھولے دی
چھولے دے دانے اتنی کنکری مارنی ہے نا، ان چڑی دے پیرے وچ کتنا بٹا سی، اس سے چونگا وچ کتنا بٹا آنا ہے یار، نہیں سمجھ رہے ہو جی؟ چھولے کو بھی تھوڑا ہوتی ہے، چھولے اتنا ہی ہو سی یار، موٹا چھولا ہوئے اس کو بڑا تو نہیں ہو سکنا، اتنا ہی ہے وے، لیکن اس چھولے دے اس برابر بٹے دے اندر جڑا وہ چڑیاں چاہ کے آنا ہے، رب نے انہاں حکم دیتا ہے، اور رب نے انہاں چڑیاں دے اس پنجے دے نال مارنے وچ اتنی طاقت رکھ دیتی ہے نا کہ وہ نکا جا وٹا جڑا ہے وے وہ آ کے ہاتھیاں لگتا ہے، تے ہاتھی اس سے کام پہ ہونا ہے میزائل والا۔ اے اس وٹے دے اندر میزائل والی طاقت کس رکھ چھوڑی ہے؟ بولو سامنے استعمال تے کہ ہوئی چڑی، بولو خانہ کعبہ میں ٹھانے واسطے آیا، رب ذوالجلال نے آکیا چڑیوں آ جاؤ۔ اسرائیل دی کوشش ہے کہ مسلمانہ مٹا دیتا جلے خانہ کعبہ گرا دیتا جلے، رب نے آکیا پاکستانی فوجو آ جاؤ، آ جاؤ۔ اللہ نے قبول کر لیا جس کو اللہ کام چاہ کے نے، ایک بچے بیٹھے ہیں قرآن دے حافظ بن کے، رب ذوالجلال نے نہ آندا ہے ماحول دے اندر، انہاں دے مقابلے دے اندر ذہنی طور پہ، مالی لحاظ نال، جسمانی لحاظ نال، کئیاں لحاظ نال اچھے بچے باہر پھر رہے ہو سن، لیکن قرآن یاد کرنے دی توفیق اور یہ عزت اللہ رب العزت نے عطا فرمائیے تے انہاں عطا فرمائیے، قرآن دا حافظ انہاں بڑا چھوڑے ہے، یہ کس کا فضل ہویا ہے؟ بولو کس کا فضل ہویا ہے؟ اللہ نا۔ اب جڑا بندہ قرآن نہ لگ گیا ہے، قرآن پاک آیا نا رب ذوالجلال دی طرفوں، اتنی عظمت والی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی تھی، اللہ ساری کائنات کا رب ہے، سب ماں پالنے والا ہے، اس تو علاوہ کوئی پال، رب دا معنی ایک فارسی کے اندر داتا وے، کہ وے دینے والا، پالنے والا، تے پالنے والا صرف کون ہے؟ بول چھوڑو، داتا صرف کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ اللہ دی ذات ہے، رب العالمین اللہ وے، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ وے، لیکن فرق ہے، رب العالمین کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے، رحمت للعالمین کون ہے؟ محمد الرسول اللہ دی ذات ہے، یہ رب العالمین نہیں ہو سکنا، اس وقت سے کر کے اس نے ایسا رحمت للعالمین بنایا آپ ہے، پھر بھائیو یہ فرق ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک آیا، رب دی طرفوں آیا، رب نازل کرنے والا، لے کے کیڑا فرشتہ آیا؟ بولو فرشتہ نوریاں دا سردار کیڑا فرشتہ ہے؟ اسا کیوں سرداری مل گئی ہے؟ وہ قرآن نہ لگیا ہے، قرآن اس نے آنا وے، اور آنا کس سے ہوتے ہوئے جناب محمد ہے، بولو محمد ہے، ساری نبیاں کو بھی زیادہ شان کسا مل گئی ہے؟ محمد الرسول اللہ، اس وقت سے کر کے کہ انہاں قرآن جیسی کتاب ملی ہے، موسیٰ نے تورات ملی ہے، اس کتاب دی وجہ تو کر کے اور رتبہ نہیں ملیا جنہاں قرآن دی وجہ تو کر کے ملنا ہے، وہ محمد الرسول اللہ نے ملے ہے، اور یہ قرآن کس کڑی امت کی ہدایت واسطے سے نازل ہویا ہے؟ آخری امت واسطے، آخری امت کس کی ہے؟ آخری امت ہے نا، اسا کیا کہا گیا ساریاں امتاں کولوں بہتر امت، ساریاں امتاں کولوں، کیوں؟ اسا بہتر کتاب ملی، اسا بہتر کتاب ملی ہے، پھر اس کا کام لا دیتا گیا، کیوں کتاب بہتر ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قد انزلنا الیکم نورا مبینا، دنیا والو تہاڈی طرف اللہ پاک فرما دینے اساں نے نور مبین نازل فرما چھوڑے ہے، اللہ پاک فرما دینے آمنو باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ او دنیا والو
میں نے قرآن پاک دی صورت دے اندر تواڈے کول روشنی پہ چھوڑی ہے، نور پہ چھوڑے ہے، لہذا آمنو باللہ، جس ذات اللہ نے بھیجے ہے اس پہ بھی یقین کر لو، ورسولہ، اور اس کے رسول تے بھی یقین کر کے ایمان لے آؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور تے بھی یقین کرو، ایمان لے آؤ کہ جڑا اساں نے نور نازل کیتا وے۔ قرآن نور ہے، قرآن بھی مننا اسی طرح ضروری جس طرح اللہ دی ذات نو مننا ضروری، جس طرح رسول اللہ دی ذات نو مننا ضروری، اسی طرح ایمان آنا قرآن پاک دے اتے بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے۔ اللہ پاک فرما دینے اس روشنی دے ذریعے میں نے دنیا دے اتوں کفر تے جہالت تے اندھیریاں نو ختم کرنا ہے، اس واسطے اس روشنیاں دنیا تے بھیج دیتا ہے وے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیکا، کتاب انزلناہ الیکا، دنیا والے ہو اے میری کتاب نے انزلناہ الیکا، اے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب اسان تواڈے اتے نازل کیتی ہے، تساں کول بھیجی ہے۔ کس واسطے بھیجی ہے کتاب؟ کہ جاؤ جا کے ختم کر دے رہو تے ختمہ دیا روٹیاں کھان دے رہو، نہیں 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 نہیں، فرمایا لے تخرج الناس من الظلمات الى النور، قرآن لے جاؤ یہ نور ہے، قرآن لے جاؤ یہ روشنی ہے، اس روشنی دے ذریعے لوگاں دے اندھیرے ختم کر دو، اے روشنی ہے جڑے دلاں دے اندر، اے روشنی ہے جڑے دلاں دے اندھیریاں نو تے سنگاں نو دور کرنے والی ہے۔ دل دے اندر کران دے رہے کفر دا عقیدہ ہے، شرک دا عقیدہ ہے، حسد دی بیماری ہے، بغض دی بیماری ہے، کینے دی بیماری ہے۔ اللہ پاک نے تکبر جڑی بری بیماری ہے وہ اگر کسی انسان دے دل دے اندر ہے تو قرآن پاک اس واسطے کر کے نور ہے، روشنی ہے، اس کے ذریعے اے سارے اندھیرے بیماریاں اللہ پاک دور کر چھوڑنا ہے۔ دیکھ لو پہلے زمانے دے لوگانوں جڑے کفر دے اندر، شرک دے اندر، عقائد دلیات نال گرے ہوئے نے، کدھر یہودی نظر آ رہے ہیں، کدھر عیسائی نظر آ رہے ہیں، عقائد دلیات نال کدھر مجوسی نظر آ رہے ہیں، یعنی یہودی کر رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ کے انہاں دی عبادت کر رہے ہیں، عقیدہ کدھر گیا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا تے پیارا کہہ کے انہاں دی عبادت کر رہے ہیں، اور عیسائی تے یہودی نبیاں دے فوت ہو جانے تو بعد انہاں دی قبراں دی پوجا کر رہے ہیں، انہاں دی قبراں دی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک تا نبی آندا ہے دنیا تے دیکھیا یہودیت موجود ہے، عیسائیت موجود ہے، ادھر ایران دے اندر آگ دی پوجا ہو رہی ہے، آگ شولے مار دیئے اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ پاک محمد الرسول اللہ دنیا تے قدم رکھ دیا نے 2000 سال دا جلیا ہویا چخا اللہ پاک نے پڑھیا نے نا، اور نبی دی ملاد ہوئی، ولادت ہوئی تے آگ بجھ گئی، جس آگ دی دنیا پوجا کر رہی ہے۔ قرآن نے آنا ہے اور شیاطین دا اتے جانا ختم ہو گیا، شیاطین جا کے غلط خبرہ آن لے اور اتوں خبرہ لے کے ایک صحیح اور باقی 100 ملا کے اتھے بیٹھا ہوا نجومی۔ تو آڑے کو غازی بھی تو کوئی نہیں جی نہیں، ساڑھے اٹک دے اشتہار لگے ہونے میں تھے، صابری صاحب جڑی گل پوچھو، جڑی گل پوچھو جی ہر گل دا حل موجود ہے۔ ساڑھے کوئی سنگی چلے گئے نا صابری صاحب کو، ادھر ہے نا پہلے بورڈ چھوڑ لگے، ساڑھے سنگی یاد ہے نا جی ہر خبر دسنے نے، مسئلہ پہلے سمجھ لو کہ مسئلہ یہ ہے کہ جڑا بندہ انہاں تے اعتبار کرے کہ اے غیب دی خبر دستے آنے جاندے آنے، علماء سارے دیکھا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جانا ہے، اس کا ایمان قرآن دے آنے تو پہلے بھی یہ سلسلہ ہے، ان بھی کوئی سلسلہ ہے۔ اسی صابری کو بندے دو گئے نا سنگی ساڑھے کوئی گدہ نہیں یار اس سے
دسو جی اس قسمت میں دیکھو کہ جی ذرا ذرا ہاتھ دیکھ کے دسو نا. کوئی دیکھتے رہنا, کوئی آتے نے کتاب دیکھو, کوئی آنے نے ہاتھ دیکھو, کوئی آنے نے ساڑی ستھر کمیز کچھو. ہوتا ہے نا اپنا اپنا ایک فن ہے نا, فن بنے پہ آنے. استاد ساڑے فرمانے ہوندے وہ یار کمیز سنگاندے ہو کچھ وہ شاید سنگاؤ جتھے کچھ ہوئے. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن آیا اس سے پابندی لگی ہے. صابری کو گئے نا ذرا دیکھو جی, ایک سنگی لا دے انہوں نے جی سن دیکھو ذرا ہاتھ جی اس قسمت میں شادی ہے کہ نہیں. ہم دیکھا انہیں کہا لکیر ہی نہیں شادی والی تے, شادی والی لکیر ہی نہیں تے. میں کہا دیکھو کچھ کروں کٹ مارو نا کروں لکیر پاؤ سنا یارا شادی ہو جائے. کہا نہیں ہے ہی نہیں. اور مقصد یہ ہے ذرا تو بابے قائد اعظم آگے کرے تو میں لکیر پا چھوڑ سا, مقصد نہیں ہوتا ہے. انہیں آخیا ذرا دیکھیو نا. انہیں پھر دیکھا تو انہیں آخیا نہیں جی ہے ہی نہیں. انہیں آخیا وہ فلانی دے پترا اس دیا 4 جاپت بھی ہے نہیں, تو آنے سی لکیر ہی کوئی نہیں. اس طرح کا واقعہ جی آج کل بہت روز قرآن تو ہٹیا نا, دین تو ہٹیا نا. اللہ پاک نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے, ظاہری جسمانی بھی اور روحانی طور پہ بھی. رب ذوالجلال نے سا نور بڑھا کے بھیجا ہے, شفا بڑھا کے بھیجا ہے. میرے بھائیوں آج کل بڑیاں فنکاریاں نے قرآن دے نیڑے آ جاؤ انشاءاللہ عقیدہ بھی بچی, ایمان بھی بچی اور مال بھی بچی. کراچی کے اندر ایک پیر صاحب ہے, اس نے مولوی صاحب واقعہ سنایا کہ وہ اتھے بہ کے نا اتوں میرے کسی نے آپ چھوڑا جی ماں تکلیف ہے درو دینا آنا ہے تھے ہاتھ رکھ کے اتوں ہی پھوک مارنا ہے جی درو ٹھیک ہو گیا. کراچی بیٹھا ہے تے پہ پھوک مارنا ہے. وہ بندہ چلا گیا اس کو گیا تے دیکھا سے وہ بیٹھا ہے نا روٹی کرسی تے میز رکھی تھی اس سے بیٹھا ہوا کھانا ہے. اس نے آخیا دیکھو جی نبی پاک کی سنت تے اے طریقہ کار ہے. آپ علیہ السلام کدے اس طرح میزاں تے بہ کے روٹی نہیں کھا دی, میزاں تے رکھ کے نہیں کھا دی. آپ علیہ السلام تے تلے دسترخوان بچھانے نے اور اس طرح باادب ہو کے بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانے نے. تے تسی اتنے بڑے بزرگ تے کے کرنے ہو پہ کھانا. گل سمجھ رہے کہ قرآن تو دوری نہیں ہوئے. اس بڑے نے سوال بڑا کر چھوڑیا کہ دیکھو جی حضور دی سنت ہے تے تسی بزرگ ہو کے تے اس کے خلاف کر. اس نے آخیا میں پہلے بہ نہ سکتا. کیا کیا سن بولو. وہ جب نوجوان ہے پڑھا لکھے دا ہے, اس نے آخیا ڈاڈی گل ہے کہ پشور بندہ بیٹھا ہے تے اتھوں اساں ہاتھ رکھا کے تے اتھوں آخنے ہو کہ ٹھیک ہو ویسے تے آپ کو اور ذرا بھوک مار کے نوٹا لینا. آپ تلے رکھ بہ نہیں سکنے ہو تے اتنے بھوک نہیں عمل کرنی, اتنے کام نہیں کر رہی. میرے بھائیو دنیا تے جب قرآن نہیں آتے یہ ساریاں چیزیں اس وقت موجود ہی. قرآن نے آ کے انہاں لوگوں اس چیز تو ہٹایا ہے. عقائد بگڑے ہوئے, یہودیت, عیسائیت, مجوسیت اگ دی پوچھا ہو رہی. ستارے سجدہ کیتا جا رہا ہے, چاندنا سجدہ کیتا جا رہا ہے, سورج سجدہ کیتا جا رہا ہے. قرآن آیا, نبی آئے, انہاں دی ایمانی کیفیت ایسی بدلی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا, فاروق اعظم جیسا, بلال جیسا, سارے انہاں عقیدہ غلط چھوڑ کے نبی کو تعلیم قرآن دی لئی. نور آیا تو کفر بھی گیا, نور آیا روشنی توحید دی آئی تو کفر گیا, شرک گیا, بغض, حسد, قتل, اخلاقی حالت انہاں دی آپس سے اندر و قتل و غارت کی موجود ہے. اللہ رب العزت نے انہاں دی آپس میں محبت تے الفت پیدا کر چھوڑی. قرآن دی تعلیم عام کرو, نبی دی سنت عام کرو, پھر وہ کفر تے شرک جڑا ہے اس درجے تے پہنچانا ہے. دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جڑے پہلے جڑا بٹا ملنا ہے حالت یہ بنی پئی ہے بٹا چاہے یہ سونا ہے یہ خدا ہے, یہ خدا ہے. اگیرے گیا اس کو ذرا اور سونا مل گیا, اس نے چھوڑ دیتا ہے تو اور چاہ کے دے یہ خدا ہے, اسی کو یہ حاجت روا ہے. یہ حال بنیا پہ ہوں. جس وقت اللہ دا قرآن دل وچ آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دل وچ آئی نا, یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال دا نوجوان جس وقت اللہ دے قرآن نال لگ بنے, پیارے محمد مصطفیٰ نال لگ بنے,
تو پھر حالت یہ بھی ہے کہ او وٹا جسا محمد رسول اللہ نے چومیا اور چومنے کا ثواب دسیا ہے، اس کا بوسہ دینا، اس کا استلام کرنا، اس کا ثواب دسیا ہے، اس کا فائدہ دسیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آندے نے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آن کے سامنے کھلے ہو جاندے جڑے ہر بٹیاں پہ چومدے، ہر بٹیاں پہ چاندے۔ ساڈے پاکستان میں تو یہ کام نہیں ہوتا کہ اور بٹیاں چومدے ہو، وہاں سے سچ دسیو، بولنے سچ دس چھوڑو نا، وہ سچ دسنا چاہیے کہ نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی حجر اسود جب خانہ کعبہ دے اندر لگیا، جنت تو آیا، جنت تو آیا، اسا نبی نے چومیا، آپ نے استلام کیتا، نال ہی پتھر ایک کہندے جو بھی جنت کے اندر آیا، جس پتھر آکھیا ودا مقام ابراہیم، اسا نبی نے چومیا جی۔ اج آجیاں چومنے دے اجازت ہے، ساڑھے چومنے نے کچھ کرنے دیں پاکستانی جاندے نا، تو اسا چومنے علاق پہنے نے، اتھے بیچارہ وہ کھلتا ہوں نا، شرطہ آتے نے، پولیس والا نا، وہ آتے رہنا حاجی ہدا شرکن شرکن شرکن، یہ نہیں سمجھنا، یہ آنا ہے کہ یہ ایویں لگیا پہ میں تو 2 لاکھ روپیہ لا کے آیا تو اور بھی کوئی جا نہ چوما تو یہ بھی نہ چوما۔ وہ خدا دا بندیا، جیسے مولانا عبد الخالق صاحب فرمایا نا کہ بھائی گل اے وے کہ عبادت بھی عبادت تاں بنسی جڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہو سی، اگر اس طریقے تو ہٹ جاوے تو عبادت۔ اس وقت ایک میں واقعہ بھی تساں سنا دینا، یاد کرائیو، تے نبی علیہ السلام تو بعد فاروق اعظم آئے نا، مجمع ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عقیدے دی اصلاح واسطے یہ جڑے پہلے ہر بٹے پہ چومدے نے، کھڑے ہو کے آتے نے دنیا دسل واسطے کر کے، انّا کا حجرون، اوئے تو ایک بٹا ہی تو ہے نا، ایک بٹا ہی تو ہے نا، لا تنفع ولا تضر، بخاری شریف کی حدیث ہے، تیرے اندر یہ طاقت نہیں کہ ماں تو نفع دے میں تے ماں تو نقصان دے میں، تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، باقی تو دا چمنا اس واسطے ہاں کہ میرے مصطفیٰ نے چمیا۔ بھائی اتھے عقیدہ انہوں نے واضح کر چھوڑے آنے، جس عبادت تے ہوتے نبی دی اطاعت نہ ہوئے، حضرت نے بڑیاں مثالہ دیتیاں، انہوں نے بھی دیتیاں نے، میں ایک تھا واقعہ سنا دے ماں، مسئلہ آسانی نہ سمجھ آوے سی۔ انہوں نے نمازاں دی نمازاں دا بھی آکھیا نا، مغرب دی نمازاں دا کتنی رکعتاں؟ ساڑھے کو ایک مولوی عبدالرشید صاحب ہوندے ہیں، اتنا منصر ساڑھے ہزارے دے ہی ہے، تے اتھے ٹوک ملو تے مولوی عبدالرشید صاحب فوت ہو گئے نے، انہوں نے بچہ ہے مولوی قاسم، وہ گران گئے نا، پیچھے کوئی بندہ آیا نا، آج کل مرضی دی چاہت کے مطابق ہوندی ہے، تو اس نے بانگا میں اگے پیچھے اضافہ کیتا، جس طرح ہو رہے دیگری دی نماز آیا نا، وہ مڑ کے دیکھا سی دیگری دی بانگ دیتی، اس نے اگے پیچھے اس نے آپ کو اضافہ کیتا ہے، بانگ کتوں شروع ہوں دی چھوڑو نا جی، تسی روز دینے رہتے ہونا نا، بھی پتہ ہونا چاہیے کتوں شروع ہوں دی مفتی کتھے وے، انہوں نے کچھ آگے پیچھے اضافہ کیتا ہے اپنی طرفوں آزانہ دے اندر۔ مولوی صاحب نے آکھا ہے انہاں کو ڈکساں تے فتوہ لگ ویسی دیکھا نا جی، یہ درود تو منع کیتا، سپران کیتا، مولوی صاحب بڑی سمجھداری کی، مولوی صاحب نے کیتا ہے نماشاں آئیاں نا، مغرب دی نماز آئی تے 4 رکعتاں پڑھائیاں اور پڑھائیاں بڑیاں لمیاں کر کے پیچھے سارے ٹنگاں تے آؤں ہونے رہنا، سلام پھیرا انہاں آکھا استاد جی بھول گئے ہو، جڑے لوگ ترائے پڑھ کے چوتھیے سے اٹھے نا، پچھوں آکھا نہیں بھول گئے ہو، سبحان اللہ اللہ اکبر، اس آکھا لگے رہو میں بھی پوریاں 4 ہی پڑھنیاں، میری گل پہ سمجھے ہو، جڑے 4 پوریاں پڑھ کے رہے نا، سلام پھیریا سے نا، انہوں نے آکھا استاد جی دسنے پہ یا بھول گئے، اس نے آکھا کہ بھول گیا کیوں ہے، اکھے تساں نے 3 دے بجائے 4 پڑھیاں نے، اکھے جدوں دی بانگ لمبی ہوئی ہے تو نماز بھی لمبی ہو گئی ہے، میں صبح دی بھی 4 پڑھا سنے ہیں، پتہ نہیں گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں، انہوں نے آکھا استاد جی واسطہ خدا دا نے جتنی ہے نہیں اتنے ہی پڑھاؤ، اسی بانگ بھی اتنی دیساں جتنی نبی علیہ السلام کو، انہوں نے آکھا نماز اذان نبی علی دیسو تو نماز بھی نبی علی پڑھا ساں، اگر اذان اپنی بڑھائی ہوئی دیسو تو پھر مسئلہ ڈاڑا سمجھ آیا لوگاں۔ عبدالرشید صاحب بڑا مزاخی بندہ، اللہ بخشے، فوت ہو گیا ہے، اس وقت اس نے اس انداز نہ لوگاں سمجھایا، میرے بھائیو سمجھ گئے ہو، اذان عبادت ہے، اذان لیکن عبادت وہ اذان بڑسی جڑی نبی نے بلال کو اذان دلوائی ہے،
جی نبی علیہ السلام اللہ رب العزت نے آسمان تو فرشتہ بھیج کے دسائیے، یہ اذان حضور نے آپ نہیں دسی، رب نے فرشتہ بھیجا ہے اور فرشتے کے ذریعے دسیا ہے۔ اس فرشتے نے آ کے آکھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ دی بڑائی سب تو وڈی ذات اللہ دی ذات ہے، تے نام بھی اسی دا شروع کیتا جلے آزان دے اندر، جو آزان جو ذکر و اذکار اللہ رب العزت نے دسیا نے، نبی پاک علیہ السلام نے دسیا نے، انہاں دے اندر سب تو پہلا نا ہی کس دا وے؟ بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، اگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ختم بھی لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی ہر ادا بولو ہر ادا، کھانا ہوئے پینا ہوئے، اس ادا نو تسی اختیار کر لو تے اس تے ثواب ہے۔ اے پھر تواڈا اے آکھنا کہ اسی نبی نو مننے والے، ادا محمد بھی اپناؤ، نبی نو مننا بھی ہو جاسی، نبی دے نال محبت بھی ہو جاسی۔ اگر ادا اپنی مرضی نال کرے، عبادت اپنی چاہت نال کرے، معاملات تجارت اپنی چاہت نال کرے، گھریلو زندگی اپنی چاہت نال گزارے، سنت تو ہٹ کے گزارے، نبی یا نمونہ نہ بنائے، نبی دے اسوہ حسنہ نو نہ دیکھے، نبی دی سنت نو نہ دیکھے، تو اس ہاں تو تعبیر کی کرے مرضی اپنی اور آنکھیں ماں نبی نال، اس سب سے بڑا محبت والا معاملہ ہے۔ میں نبی دا عاشق ہے وہاں، میں اپنی مرضی نال کرنے اور آخنا میں عاشق ہاں۔ کسی نے بڑا عجیب انداز دے اندر دنیا نو سمجھا دیتا ہے کہ تیرا اے آخنا کریں اپنی مرضی اور آنکھیں ماں نبی نال عشق ہے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اتاسر رسول وانت تظہر حبہو، اتاسر رسول وانت تظہر حبہو وہذا لعمری فی الزمان بدیع۔ کیوں لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ بڑے عجیب الفاظ میں کہتا ہے تو نبی کی کرتا تو مخالفت ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے۔ کہتا ہے یہ زمانے کے اندر بڑی عجیب بات ہے کہ کہے محبت ہے لیکن کرے اپنی مرضی۔ فرمایا لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تیری نبی کے ساتھ سچی محبت ہوتی، تیرا دعویٰ سچا ہوتا تو تو نبی کی اطاعت کرتا، اطاعت سے باہر نہ ہوتا، تابعداری سے باہر نہ ہوتا، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنا والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی پھر اداؤں کو بھی اپناتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اپنی زبان ہے جو جس نال محبت ہوئے نا تو بندہ آخنا ہے اے ماں فلانی شاید چنگی لگ، چلو کسی بندے نال محبت ہو جائے، اس شاگرد دی استاد نال محبت ہو گئی، اولاد دی اپنے ابا جی نال محبت ہو گئی، مرید دی پیر نال محبت ہو گئی، شاگرد دی کوشش ہوندی ہے ماں اپنے استاد نال محبت، پیر دی کوشش ہے ماں اپنے پیر دینا، مرید دی کوشش ہے میرے جب محبت ہے اپنے پیر دینال، پیر والے بال میرے ہون، پیر والا انداز، پیر والا لباس۔ بعض اوقات بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرے محبوب دی ٹور جنجو میں اس ٹور نال ٹورا، انجو ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کردہ نہیں تو پھر سچا بھی نہیں، پھر سچا بھی اگر نبی نال محبت ہونی چاہیے، محبت ساری مخلوق کے اندر ایک طرف رکھ دو، ساری مخلوق نو ایک طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برپا برکات آ جائے۔ میرا آقا ارشاد فرماتا ہے دنیا والو لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جس وقت اس کی محبت میرے نال اپنے والد تو تے والدہ تو اپنی اولاد تو بھی حتیٰ کہ سارے انسانہ تو بھی زیادہ نہ ہو جاوے، اس وقت تک میرا نبی میرے نال محبت پوری زیادہ نہیں ہوئی کہ اپنے آپ مومن کلانے دا بھی حقدار نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اے بھی دستو تواڈی محبت دی علامت کے وے، تواڈے نال محبت دا معیار کے وے، کہ یوں سمجھا سی کہ اس بندے بھی تواڈے نال محبت ہے، اے محبت دا دعویٰ کرنے دے اندر سچا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑے عجیب جملے آسان بتا کر بتا دیا دنیا والوں کو، من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے من احب سنتی میری سنت نو، میرے طریقے نو، میری اسوہ حسنہ، میری سیرت نو، میرے کردار نو، میری چال نو، میرے چلن نو، میری غمی نو، میری خوشی نو، جیڑے انداز دے اندر میں نے انہاں چیزاں اختیار کیتا ہے، جڑا بندہ اساں اختیار کرے، اساں پسند کرے، اس نے میرے نال محبت کر لئی، اور جس کی محبت اس انداز وچ میرے نال ہو گئی، کان معی فی الجنہ، وہ میرے نال کدھر جاسی؟ بولو اگر جنت میں جانے دا ارادہ ہے تے نبی نال محبت، نبی دی سنت نال محبت کر کے دکھا دو۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ نے حکم دیتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آنکھو انا اگر چاہتے ہو کہ اللہ نال محبت کراں تو پھر میری تابعداری کرو۔ رب قدوس نے نبی دی تابعداری دے اندر اے فائدہ رکھیا کہ اللہ تواڈے نال محبت کرسی اور تواڈے گناہ معاف کر۔ جب فر لکم، سارے بندے چاہتے ہو نا گناہ کیوں جنوں، بولو یہ نہیں مانا کہ ہوں کرسو تے پھر معافی ہوندی رہسی، اے نال وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آئندہ گناہ کرنا نہیں، پھر اللہ رب العزت معاف بھی کر چھوڑنا ہے، پھر ہو جاوے تے پھر اللہ کو منگو اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے سی۔ اللہ تبارک و تعالی اساں صحیح معنی دے اندر قرآن نال بھی محبت نصیب فرمائے، اور جناب مصطفیٰ علیہ السلام نال بھی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔